پھر متحدہ قومی یونین کی رابطہ کمیٹی کے ممبر سید مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کی سیاست اور ایم کیو ایم کی پنجاب میں سیاست سے متعلق ہم ان سے بات کر رہے ہیں. مجھے صاحب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ابھی جو پچھلا ٹینیور تھا مشرف صاحب کا، اس میں ظاہر ہے وہ تو مختار کل تھے، مطلب سارا ہی معاملہ ان کے ہاتھ میں تھا اور آپ زیادہ بڑے اسٹیک ہولڈر تھے ایز کمپیئر ٹو دس گورنمنٹ. تو آپ اس وقت کرتے نا پنجاب میں ایکٹیویٹیز کرتے اور سب کچھ کرتے، اس وقت آپ کو چودھری نے منع کر دیا تھا، کیا ہوا تھا؟ اب آپ یہ سب کر رہے ہیں. دیکھیں ایم کیو ایم کبھی بھی کسی کے کندھے پہ چڑھ کر ایم کیو ایم نے نہ تو یہ تحریک بنائی ہے، نہ الطاف بھائی نے کبھی کسی کا کندھا استعمال کیا ہے. ہم نے تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے بلبوتے پہ ہی ساری چیزیں جو ہے وہ کی ہیں، بلکہ ہم نے سپورٹ، الطاف بھائی نے سپورٹ کی ہیں گورنمنٹس کو. گورنمنٹس نے آج تک کسی گورنمنٹ نے ایم کیو ایم کو جو ہے بڑھانے میں یا اس کو جو ہے انکریج کرنے میں کسی نے سپورٹ نہیں کی ہے. قائد طریق وہ ذات ہیں، آئی تھنک وہ واحد لیڈر ہوں گے اس پاکستان کے جنہوں نے بسوں میں سفر کر کے یہ تحریک بنائی. اس کے بعد ہونڈا 50، اس کے بعد جو 120 گز کے مکان سے تحریک نکال کر جب ان کے پاس 4 لوگ نہیں ہوتے تھے اور لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، آج کروڑوں لوگ ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. تو لیڈر جو جینوئن لیڈر ہوتا ہے، آئی تھنک اگر جینوئن لیڈر کی کسی کی مثال کہیں پہ نکالی جائے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ جو آپ کو انہیریٹ، اگر جو میرا باپ مر گیا ہے اور وہ لیڈر تھا اور وہ مجھے پھر مرنے کے بعد میں لیڈر بن گیا، یا کوئی کسی کے جو ہے وہ کسی کے خاندان لیڈرشپ جو چلتی چلی آ رہی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہوگی. لیکن یہاں تو ایک ان نون آدمی، اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ کرسمیٹک جو ہے وہ چیزیں، گاڑیاں نہیں، لینڈ کروزر نہیں، اور چیزیں نہیں، بنگلہ نہیں، وہ اپنی سوچ کے مطابق جو اپنی سوچ کو پیدا کرے اور کروڑ لوگوں کو اس پہ گرویدہ بنا رہے. لوگ اپنی جانیں دے دیں. 15,000 لوگ شہید ہو گئے اور ان کی آواز پہ ان کو فالو کر، ان کی حق پرستی کو فالو کرتے ہوئے اور لوگ اپنے لیے پرابلم سمیٹنے کے لیے تیار ہیں، بٹ جو لیڈر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرسمیٹک پرسنالٹی ہوتا ہے بھائی کی. اس لیے ایسا میں کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم نے کبھی بھی جو کسی بھی دور میں کسی بھی حکومت کا سہارا نہیں لیا. آج گریجولی ہم جو ہے وہ ملک کے، الطاف بھائی نے 97 میں جب متحدہ قومی موومنٹ بنائی، مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ، تو پہلے دن سے ہی جو ہے وہ ہمارے ان کے ذہن میں یہ ضرور ہے، ان کے ذہن میں ضرور یہ ہے کہ اس ملک میں 98% جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس جو طبقہ ہے، اور جو 2% ایلیٹ کلاس ہے جو اپنے بچوں کو صرف پیدا کر رہے ہیں ووٹ لینے کے لیے، 99% عوام اپنے بچوں کو پیدا کر رہی ہے ووٹ دینے کے لیے. 7 برسوں 7 نسلوں سے ایم این اے ایم پی منسٹر بنتے چلے آ رہے ہیں لوگ. ہمارے اپنے علاقوں میں جا کر دیکھیں، ان کے گاؤں میں ایک سنگل اسکول، پرائمری اسکول نہیں کھولتے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں، لیکن اپنے بچوں کو ضرور لندن اور امریکہ بھیجتے ہیں. وہ ساری چیزیں ہیں آپ کے کریڈٹ میں کہ مڈل کلاس طبقہ آگے آیا. آپ نے ایک اگر یہی نہیں دیکھیے، اس پاکستان میں چاہے وہ تانگا پارٹی کا کوئی لیڈر ہو یا بڑی سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہو، وہ وزیر اعظم کا یا صدر کی پوسٹ کا امیدوار ہے. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ذات میں واحد ذات ہے جس نے آج تک 9 الیکشن ایم کیو ایم کے ہو گئے، آج تک کبھی کاؤنسلر کا بھی الیکشن پارٹیسپیٹ نہیں کیا. گورنر، وزیر اعظم اور ایم این اے ایم پی دور کی بات ہے، اور نہ اپنی زندگی میں کبھی کریں گے. اور نہ کہ صرف خود کیا، بلکہ نہ ہی اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے چچا بھتیجے، ماموں بھانجی، ایک شخص بھی. 25 ایم این اے ایم کیو ایم کے، 52 ایم پی ایز ہیں، 6 سینیٹرز ہیں. گورنر سندھ جو ہے وہ ایم کیو ایم کا، سٹی ناظم جو کراچی کا ایم کیو ایم کا تھا، حیدرآباد کا ناظم ایم کیو ایم کا. ایک آدمی بھی ایم کیو ایم میں اس پوری پولیٹیکل فورس میں الطاف بھائی کا رشتہ دار، ماموں، بھتیجا، بھانجا نہیں ہے. کوئی دوسری پارٹی کا آپ کے کریڈٹ پر ہے. لیکن بہت ساری چیزیں آپ سے ایسی بھی ایسوسیٹ کی جاتی ہیں جو کہ آئیڈیل نہیں ہے. بہت کہتے ہیں کہ بالکل تشدد کی ایک تاریخ ہے، پتہ نہیں دھاندلی سے الیکشن جیتتے ہیں، گن پوائنٹ میں جیتتے ہیں، بھتہ، یہ بہت ساری چیزیں ایسی منصوبے آپ. ہاں بالکل. تو یہ جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ اچھا، یہ ایسا ہے کہ یہ کیوں کسی اور پارٹی پر الزامات نہیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ اور پارٹی نے ایسے کام نہیں کیے، ہم نے کام ایسے کیے. الطاف بھائی نے کام ایسے کیا. اگر الطاف بھائی اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے کزنس کو ایم این اے ایم پی بناتے، گورنر ناظم بناتے، خدا کی قسم جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے پولیٹیکل فورسز، ان پر یہ 2% ایلیٹ کلاس، ان پر یہ الزامات نہیں لگاتے. وہ الطاف بھائی نے گلی سے اٹھا کر ایک آدمی کو سٹی ناظم بنا دیا، گلی سے اٹھا کر ایک آدمی کو گورنر بنا دیا، ایم این ایم پی ایس بنا دیے. خود الیکشن نہیں لڑ رہے. یہاں تو چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی پارٹی کا لیڈر آتا ہے، الیکشن لڑتا ہے، خود سب سے اچھی سیٹ سے لڑتا ہے الیکشن، تاکہ وہ وزیر اعظم کا امیدوار ہو، صدر کا امیدوار ہو. ہم نے کام ایسے کیے. میرا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا ناظم بننے تک، نہ کسی 25 ایم این اے کا، نہ 52 جو ہمارے ایم پی ایز ہیں، منسٹر، گورنر،
اس لیے ہم پر یہ دیکھو آج میں آپ سے پوچھوں یہاں کا اخبار لکھتا ہے کہ آپ اس چندے کے نام میں کیا کیا کلیکٹ کرتے ہیں گن پوائنٹ وسیم یہ تو ایم کیو ایم کے اوپر 25 سال پرانی اب تو لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ آج چلے میرے ساتھ پنجاب میں اور دیکھیں لوگ کتنا والیانہ جو ہے وہ استقبال کر رہے ہیں. یہ جرم کے شعارات اور یہ باتوں کو ٹائم گزر گیا. اب تو دشمن بھی نئی تعویلیں سوچ رہا ہے. اب اگر ہم پر کوئی بات کرنی کسی کو تو نئے الزامات نہیں کر رہے. یہ الزامات سارے آبسلیٹ ہو گئے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھو اتنی بڑی جماعت ہے. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس آدمی کا پرسپشن خراب نہیں ہوا جو 5 عورتیں زندہ دفن کرتا ہے بلوچستان میں اور ٹی وی پہ آ کر کہتا ہے کہ دس از آور کسٹم ورلڈ ڈزنٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. 5 عورتوں کو زندہ دفن کرنے کے بعد ٹی وی پہ بیٹھ کر وہ کانفیس کرتے ہیں اور آج جو ہے وہ آپ کے فیڈرل منسٹر ہیں. یار کسی نے ان کی تو بات نہیں کی. برے نہ کوئی این جی او نہ کوئی ہیومن رائٹس نہ کوئی نہ کوئی میڈیا. یار آپ کین یو امیجن کہ ہم کوئی خدا خواہ غلطی ہم سے 5 کتے مر گئے نا اس کو ہم دفنا دیں تو آپ جو ہے میڈیا پہ ٹاک شو شروع کر دو گے. ہم نے تو لوگ عورتیں زندہ دفن کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات نہیں کرے گا اور ایسا نہیں کہ الیکشن نہیں جیتے اگلا اور اگلا الیکشن دوبارہ جا کر جیتیں گے وہاں پہ. اور دوسری بات یہ کہ آج مجھے یہ بتاؤ کہ ایم کیو ایم آج تک جو ہے وہ کراچی حیدرآباد میرے خاص یہیں سے ووٹ لیتی چلی آ رہی ہے نا. پنجاب میں تو ایم کیو ایم اور اگر فرض کریں مان لیتے ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی بات بینگ اے ڈیولس ایڈوکیٹ کہ ایم کیو ایم بری ہوئے تو ایم کیو ایم نے یہ ساری برائیاں تو اپنے ووٹرز میں کراچی میں کی ہوں گی حیدرآباد میں کی ہوں گی میرے خاص نواب شاہ شکل یہی کی ہوں گی پنجاب میں بھتہ ہم نے کراچی والوں سے لیا ہوگا نا حیدرآباد والوں سے لیا ہوگا. بھائی بتا ہم نے لاہور سے نہیں ہے نا ابھی تک. لاہور کے بتا ہم نے نہیں لیا ہوگا. ہم نے کراچی سے زیادہ لیا ہوگا نا. پتہ چلا اس طرح کر لیتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں بھائی پڑھے لکھے. کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے زیادہ پڑھے لکھوں کا شہر ہے. 9 الیکشن ہو گئے 1987 سے لے کے 2008 تک. آج تک ایم کیو ایم کا ووٹ بینک 1% کم نہیں ہوا ہے. 18 سیٹوں سے ہم جو ہے وہ ووٹ نہیں تو اس کا بھی کم نہیں ہوا نا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم 2 کروڑ کی آبادی میں پھر تو آپ لوگ جو ہمیں پکڑ نہیں پائے اب تک نا کہ ہم گن پوائنٹس پہ لوگوں کو ووٹ لے رہے ہیں تو وہ بہت ہی نااہل لوگ ہیں اگر وہ پکڑ نہیں پائے. کراچی جیسے شہر میں آپ سمجھتے ہیں کہ 2 کروڑ کی آبادی کو ہم نے یرغمال کر کے رکھا ہوا اور وہ پھر سر آپ میرے ساتھ چلیں اور میں دکھا دیجیے تو آپ کو بھی پتا ہے لوگوں کو بھی پتا ہے. کراچی آج دنیا حیدرآباد کراچی گورنر سندھ منسٹر ایم کیو ایم کیبنٹ دنیا میں آج مثالیں دی جاتی ہیں کہ اگر گورننس کسی سے دیکھنی ہے. اب آخری منٹوں میں وہ ایم کیو ایم کے کارکن اسی کو آخری میں بتا دیں میں اگر ایک پنجاب کا رہنے والا ہوں وائی شوڈ آئی ووٹ فار متحدہ. میں ساروں سے شیر پہ پتنگ شیر پہ تیر پہ یا سائیکل کے نشان لگاتا ہے اس لیے کہ اگر جینوئن لیڈرشپ ہے کہیں پہ جو اپنے کارکنوں کو نکال کر جو ہے عواموں میں بھیج رہی ہے اس لیے متحدہ قوم کو ووٹ دیں کہ الطاف حسین کی بھائی کی ذات ہی وہ ذات ہے جو یہ کر رہی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی ریئل پرابلم سے نکل کر جو ہے لیڈر بنے ہیں ساری چیزوں کو وہی ایشوز ہیں ہمارے جو آج جو عوام کے ایشوز ہمارے لیڈر کے قائد طریقے تو وہ اس طرح اس لیے ووٹ دینا چاہتے اس لیے کہ اگر آپ کو آج جو نسل یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ یہ مہنگائی اور یہ سارے جو عذاب جھیل رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آئندہ آنے والی نسل ان چیزوں سے بچ جائے اور آپ پہ ہی یہ عذاب سارا ختم ہو جائے تو پنجاب کے لوگوں پاکستان کے لوگوں قائد تحریک الطاف بھائی کی آواز پہ اپنے درمیان سے قیادت نکالو. یہ جاگیردار وڈیرے سردار خان تمہارے لیے 62 سالوں سے کچھ نہیں کر سکے آئندہ 200 سال بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. اپنی گلی کے کسی پڑھے لکھے آدمی کو ووٹ دے کر جو ہے وہ بھیجو ایوانوں میں وہ تمہارے مسائل حل کرے گا. یہی الطاف بھائی کی صدا ہے یہی الطاف بھائی کی آواز ہے یہی الطاف بھائی کی فلسفی ہے. تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ کمال صاحب.